میرے عزیز اور پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں خداوند کے فضل کے لیے کہ ایک بار پھر اس نے یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات مبارکہ پر اپنی توجہ مرکوز کریں۔ جیسا میں نے اپنی پہلی دو ویڈیو میں یہ بات بیان کی کہ ہم اس لینٹ کے سیزن میں اس بات پر غور و خوض کریں، اس پر اپنی توجہ مرکوز کریں، فوکسنگ آن جیسس کرائسٹ ڈیورنگ دا لینٹ۔ تو آج کی دوسری یہ ویڈیو جو ہے وہ ہم اس کو ڈال دیں گے، ریکارڈ کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح کون ہے؟ ہو از ہی، اس کی شناخت کیا ہے، کیسے ہم اس کو جانیں اور پہچانیں۔ اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بات کی کہ کس طرح سے یہ سوال کہ یسوع کون ہے 2000 برسوں سے بھی زیادہ عرصے سے اس پر بحث مباحثہ ہوتا چلا آیا ہے۔ مختلف آراء جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے زندگی کے لیے، کیونکہ اس سے کسی بھی شخص کی جو ایٹرنٹی ہے، کسی بھی شخص کی جو آخرت ہے وہ وابستہ ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو کس طرح سے پہچانتا، جانتا اور سمجھتا ہے، اور کیسے اس کا اقرار یا انکار کرتا ہے۔ اس لیے یہ دنیا کا اہم ترین کسی بھی شخص کے لیے سوال ہے، اور یہ سوال بذات خود ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے اپنی مصلوبیت سے پہلے اپنے شاگردوں سے اٹھایا کہ لوگ ابن آدم کے حق میں کیا کہتے ہیں، اور پھر شاگردوں سے بذات خود خداوند نے فرمایا کہ آپ میرے حق میں کیا کہتے ہیں، میں کون ہوں۔ تو اس سے ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح یہ کویسچن جو ہے اس کو انڈیسائیڈڈ نہیں چھوڑنا چاہتے، اور کوئی شخص بھی اس سے بچ نہیں سکتا، یہ کہ ہر شخص کے لیے یہ اہم ترین سوال ہے۔ تو مسیح کون ہے؟ اس کی سب سے امپورٹنٹ سورس مسیح خداوند کو جاننے کا، یسوع مسیح کی ذات مبارکہ کے بارے میں درست اور صحیح اور ساؤنڈ نالج جو ہے کہ اس کی شناخت ہمارے دلوں میں آئے، ہم اس کو جانیں اور پہچانیں، اس کا علم پورے طور پر ہمیں حاصل ہو سکے، اس کا منبع اور ماخذ بذات خود خدا کا کلام پاک ہے، بائبل مقدس ہے۔ اور بائبل مقدس جو ہے، اور خصوصیت کے ساتھ نیا عہد نامہ، منجی عالم خداوند یسوع مسیح کو جب ہمارے سامنے متعارف کرواتا ہے، انٹروڈیوس کرواتا ہے، تو اس میں ایک اہم ترین تعارف یا خداوند یسوع مسیح کا نام جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے کلمہ، الکلمہ یا کلام۔ اور اس کا جو ذکر ہے وہ بائبل مقدس میں یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی ہی آیت میں یوں درج فرمایا گیا، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہ تعارف جو ہے بہت ہی خوبصورت انداز سے کروا دیا گیا، اور یونانی زبان جس میں یہ نیا عہد نامہ تحریر ہوا، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جب یہ بات کرتی ہے تو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کیا بیان کرتی ہے؟ ہو لوگوس، دی ورڈ یا الکلمہ، الکلام۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا تعارف جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 13ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح کی جو آسمانی جلال ہے اور اس کا بہت ہی خوبصورت بیان کیا گیا ہے، اور اس کے دنیا میں آنے کی جب بات کی جا رہی ہے تو خداوند یسوع مسیح کا جو نام بیان کیا گیا وہ یہ ہے، ہو لوگوس تو تھیو، the word of God یا کلمۃ اللہ، خدا کا کلام۔ اس کا ایک نام ہے، اور اس کا نام کیا کہلاتا ہے؟ اس کا نام لکھا ہے کہ کلام خدا کہلاتا ہے۔ یہ بہت ہی خداوند یسوع مسیح کا ایک اہم اور مختصر ترین لیکن نہایت اہم اور جامع تعارف کروا دیا جاتا ہے کہ اس کا نام کلمۃ اللہ ہے، کلام اللہ ہے، یہ اس کا نام ہے اور اس کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے، ہم اس کو کس طرح سے سمجھیں؟ تو جو حقیقت ہے، جو اہمیت ہے،
اور جو اس لفظ کلمہ کے معنی کھلنا شروع ہوتے ہیں وہ جیسا میں نے پہلے کہا چوتھا انجیلی بیان جو مقدس یوحنا رسول نے تحریر کیا اس کی جو تحریر ہے اس کا پہلا ہی باب ہے، پہلی آیت اس سے شروع ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس طرح سے آغاز کیا گیا ہے، In the beginning was the word، یا word was in the beginning، ابتدا میں کلام تھا۔ یہ بہت ہی خوبصورت بات جو ہے وہ یہاں پر کی گئی ہے۔ یہاں پر جو کلمہ ہے اس کا تعلق، اس کا ریلیشن بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ ریلیشن جو ہے وہ خدا باپ کے ساتھ بھی ہے اور مخلوقات کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے ان دا بگننگ، یہ بگننگ کلمے کی ابتدا نہیں ہے، یہ ابتدا خدا کے واحد اور اکلوتے کلمے کی ابتدا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر بات کی جا رہی ہے دنیا کی ابتدا کی، مخلوقات کی ابتدا کی۔ این آرخے ہین ہو لوگوس، ان دا بگننگ واز دا ورڈ۔ بگننگ جب ہے تو ورڈ یا کلمہ یا کلام پہلے ہی سے موجود ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کلمہ تھا، ابتدا میں کلمہ تھا، ابتدا میں کلام تھا۔ یہ جو بگننگ ہے وہ کلمے کی بگننگ نہیں ہے، یہ جو اس کا دوسرا جملہ ہے اس آیت کا اس سے واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے کہ ورڈ واز ود گاڈ، ابتدا میں کلام تھا۔ کلام کہاں پر تھا؟ کلام خدا کے ساتھ تھا۔ اب خدا چونکہ ازلی ہے، خدا پہلے ہی سے موجود ہے، اس لیے مخلوقات کی ابتدا سے پہلے کلمہ جو ہے اس کا ایک ریلیشن، اس کا تعلق بتایا جا رہا ہے، اور وہ تعلق کیا ہے؟ وہ خدا کے ساتھ ہونے کا تعلق ہے۔ یہ کلمے کی خدا باپ سے امتیاز یا فرق کو بھی ہمارے سامنے لے کر آتا ہے، لیکن اس کی خوبصورت رفاقت، اس کی شراکت، اس کی ایسوسیشن، اس کی فیلوشپ جو خدا یا باپ کے ساتھ ہے، اس کا بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ لفظ ود یا ساتھ جو ہے وہ تذکرہ کر دیتا ہے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کلمہ جو ہے وہ ازلی و ابدی ذات مبارکہ خدا تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے ساتھ مخلوقات کی ابتدا سے پہلے ہی موجود ہے، اس لیے وہ ازلی کلمہ ہے، وہ ازلی خدا کا واحد اور اکلوتا کلمہ ہے۔ اس کے علاوہ بائبل مقدس میں کسی جگہ پر کلمے کی، شخصی کلمے کی کوئی بات ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ جو تیسرا جملہ ہے پہلی آیت کا، وہ ان پہلے دو جملوں کو بالکل کنکلوڈ کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے، اور وہ کس انداز سے ہے؟ اور کلام خدا تھا، کلام خدا تھا۔ جو گریک کمپوزیشن ہے یا یونانی میں جس طرح سے ترتیب دی گئی ہے اس جملے کی، وہ در حقیقت کیا ہے؟ تھیوس ہین ہولوگوس، گاڈ واز دا ورڈ۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور خدا کیا تھا؟ وہ کلام تھا۔ تو اس کی شناخت اس کلمے کی بالکل واضح اور ڈائریکٹ طور پر کس کے ساتھ کر دی گئی ہے کہ وہ خدا ہے جس کو کلمہ کہا جائے، کلمہ خدا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی ابتدائی شناخت جو ہے یہاں پر بائبل مقدس کے اندر ہمیں دکھائی نہیں دیتی یوحنا کے انجیلی بیان کی پہلی آیت میں، اور بہت ہی واضح طور پر دو ٹوک انداز میں، بے لاگ انداز میں خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خدا کلمہ ہے، کلمہ یا کلام خدا ہے۔ خدا جو ہے وہ بائی ڈیفینیشن ہی ایٹرنل ہے۔ اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اگر کوئی وقت یا زمانے کی قید میں وجود میں آیا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خداوند کا کلام کیا کہتا ہے کہ ابتدا سے پہلے خدا موجود ہے، خدا کے ساتھ اس کا کلمہ موجود ہے، اور جیسے خدا ایٹرنل ہے،
ویسے ہی اس کا کلمہ اٹرنل ہے، وہ کو ایٹرنل ہے، وہ اس کے ساتھ ازلی ہے، دونوں ازلی ہیں۔ اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ صرف خدا ہی ایٹرنل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ازلی نہیں ہے، ہمیشگی صرف خدا ہی کو ہے، وہ اس سے پہلے کہ زمانے شروع ہوں، اس سے پہلے کہ مخلوقات شروع ہوں، وہ پہلے ہی سے موجود ہے، وہ زمانے اور وقت کی قید سے آزاد اور پہلے سے موجود ہے۔ اس لیے یہ جو پہلا تعارف ہمارے سامنے منجی خداوند یسوع مسیح کا آتا ہے، وہ کلمے کے طور پر جو اس کو الوہیت کا حامل، الہی ہستی، خدا کا کلمہ جو خدا کے ساتھ ہے، وہ اس انداز سے بیان کرتا ہے جو ازلی ہے اور ہمیشہ سے موجود ہے۔ لہذا مخلوقات کی ابتدا کے وقت خداوند کا کلام کیا کہتا ہے کہ کلمہ پہلے سے موجود تھا، ابتدا میں کلام تھا، کلمہ پہلے ہی سے موجود تھا، اور یہ جو کلمہ ہے وہ خدا کے ساتھ موجود تھا، اس کی حضوری میں اس کے ساتھ موجود تھا، اور یہ کلمہ جو ہے وہ در حقیقت بذات خود خدا ہے۔ یہ کلمہ ازلی ہے، اور یہ کلمہ جو ہے اس کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ یہ جیزس کرائسٹ ہے، خداوند یسوع مسیح ہے۔ آگے چل کر یہ باتیں بہت ہی واضح طور پر کلیئر ہوتی چلی جاتی ہیں، جیسا کہ ہم نے مکاشفہ کے 19ویں باب کی 13ویں آیت میں بھی دیکھا کہ اس پر ایک نام لکھا ہوا ہے، اور وہ اس کا نام کلام میں خدا کہلاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح وہ کلمہ ہے، اس کی کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر اپنی آنکھیں جماتے ہیں، اپنی نظریں اس پر فوکس کرتے ہیں، فوکس ہمارا یسوع مسیح ہو، تو ہماری ابتدا اس بات سے ہو، اس ایمان کے ساتھ ہو، اس حقیقت کو اپنانے اور اس کو اپنی زندگی میں پختگی کے ساتھ لانے اور پکڑ لینے کی ہو کہ کلمہ، خدا کا واحد کلمہ، منجی خداوند یسوع المسیح ہے، جو باپ کے ساتھ ازل سے موجود ہے، ازلی ہے باپ کے ساتھ، اور وہ بذات خود خدا ہے، اور اس کلمے کو جو مخلوقات سے پہلے موجود ہے، ازلی ہے، اس ازلی کلمے کو ازلی خدا کے طور پر ہم جانیں اور پہچانیں، اس کو امبریس کریں، اس کو قبول کریں، کیونکہ یہ سچ مچ یہ جو پہلی آیت ہے، خداوند کے ایک عظیم خادم سی کے بیرٹ نے یہ بہت خوبصورت بات کہی کہ یوحنا رسول نے یہ پہلی آیت لکھی اس انداز سے کہ ہم اس آیت کی روشنی میں پورے کے پورے انجیلی بیان کو پڑھیں۔ یہ ابتدا جو ہے یہ لینز کی طور پر دے دیے گئے ہیں تاکہ ہم باقی کی انجیل کو ان لینزز کے تھرو واضح طور پر اور کلیئرلی دیکھ سکیں کہ ابتدا میں کلام خدا کے ساتھ ہے، اور کلام بذات خود خدا ہے، اور یوحنا رسول کی پوری انجیل اس کے خطوط کا مطمع نظر یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو جانیں، اس کو پہچانیں، کیونکہ اس کو جاننے، اس کو پہچاننے اور جیسا وہ ہے ویسا قبول کرنے سے زندگی ملتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی سب کو میسر آئے۔ بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میرے پیارے دوستوں، خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں، کیونکہ وہی ابتدا سے موجود ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا کا واحد اور اکلوتا کلمہ ہے۔ اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کلمہ ہے جو کائنات یا مخلوقات کی ابتدا سے پہلے موجود ہے، وہ کیوں کر پھر جو خدا ہے تو اس کے کام کس انداز سے خدا کے طور پر آتے ہیں، اس کے نام جو دیے جاتے ہیں وہ کیوں کر خدا کے نام ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی ذات میں ازلی ہے، وہ الوہیت کا حامل ہے، وہ کلمہ ہے جو ازل سے موجود ہے اور سب چیزوں کو خلق کرنے والا اور سنبھالنے والا ہے۔ خداوند آپ کو منجی خداوند یسوع مسیح کی ذات پر اپنی نظریں جمائے رکھنے، وہ فوکس کرنے، اس کو قبول کرنے اور اپنی زندگی اس سے ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے اس کو قبول کرنے کا فضل بخشے۔ خداوند آپ پر
اپنا رحم اور فضل بنائے رکھے۔ یسوع مسیح کے مبارک نام کو ہمیشہ جلال ملتا رہے، آمین۔